افسانچہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے بس اتنا کہوں گا کہ کہانی میں بھی پلاٹ ہوتا ہے اور افسانچے میں بھی، مگر دونوں میں فرق اگر ہے تو بس اتنا کہ کہانی کی طوالت نیند لا دیتی ہے مگر افسانچہ جھنجھوڑ دیتا ہے، ایک نشتر سا چلا دیتا ہے۔ مونا شہزاد کیلگری کینیڈا سے خوب افسانچے لکھ رہی ہیں۔ آئیے ان کا ایک خوبصورت افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے کرامت۔ شاداں کی ساس نے آج بھی بے اولادی کے تانے دیے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا، ہر روز اس کے جگر کو چھلنی کر دیا کرتی تھی۔ آج تو وہ اسے چیخ چیخ کر بدبخت قرار دے رہی تھی، کیونکہ وہ نئے پیر صاحب کے آستانے پر چلا کرنے جانے پر راضی نہ تھی۔ رہی سہی کسر اللہ وسایہ نے پوری کر دی تھی۔ اس نے شاداں کو بانجھ قرار دیتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر شاداں نے پیر صاحب کے آستانے پہ رہ کر چلا نہ کھینچا تو وہ نہ صرف اس کے سامنے دوسری شادی کر لے گا بلکہ اس کو طلاق بھی دے دے گا۔ وہ رات شاداں پر بہت بھاری تھی۔ صبح اٹھ کر شاداں نے پیر صاحب کے آستانے پہ رہ کر چلا کاٹنے کی حامی بھر لی۔ آج 9 مہینے کے بعد شاداں کی گود میں جڑواں بیٹے تھے۔ اللہ وسایہ اور اس کی ساس ملنے جلنے والوں کے آگے پیر صاحب کی با کرامت ہونے کے گن گا رہے تھے۔ شاداں کے ہونٹوں پر رہ رہ کر زہریلی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ سر جھکا کر بے اختیار کہتی، واقعی با کرامت پیر ہیں۔ صفدر علی حیدری اچھا لکھ رہے ہیں۔ ان کا تازہ افسانوں کا ایک مجموعہ بھی آیا ہے۔ عنوان ہے مٹھی میں کائنات۔ آئیے صفدر علی حیدری کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے سیکنڈ ہینڈ۔ حسرت ہی رہی کہ وہ کبھی کوئی نئی چیز استعمال کر پاتا۔ اسے کتابوں سے لے کر کپڑوں تک اور ٹوپیوں سے لے کر جوتوں تک، مفلر سے لے کر جرسی تک، اسے سب کچھ سیکنڈ ہینڈ ملتا اور وہ صبر کے گھونٹ پی لیتا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی حسرت تھی کہ کبھی تو کوئی نئی چیز اس کے حصے میں آئے۔ نوکری بھی اسے سیکنڈ ہینڈ ہی ملی، یعنی باپ کی جگہ پر کلرک کی نوکری۔ انہی دنوں اس کی زندگی میں ایک لڑکی آئی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر جب اسے یہ پتا چلا کہ اس کا پہلے کسی اور لڑکے سے چکر رہا ہے تو اس نے اسے چھوڑ دیا کہ اب میں قسمت بدلوں گا۔ سیکنڈ ہینڈ بیوی نہیں چاہیے، مگر قسمت مسکرا رہی تھی۔ ماں باپ نے آنن فانن اس کی شادی کرا دی کہ کہیں مرحوم بھائی کے بچے در بدر نہ ہو جائیں۔ وہ سہاگ رات میں گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے آنکھیں بند کیے تھا
کہ سیکنڈ ہینڈ کو کیا دیکھنا۔ افسانچہ جو خاص الخاص سرزمین پاکستان پہ جنم لینے والی صنف سخن ہے اور ہم اسے ہی نظر انداز کر رہے ہیں، یہ قابل قبول ہے نہیں نا؟ تو پھر آپ بھی میری طرح افسانچے کی آبیاری کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اساتذہ کے افسانچے پڑھیں، جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ میں نے یہ چینل بنایا ہی اسی لیے ہے کہ افسانچے ہر ایک تک پہنچ سکے، تو پھر آپ تعاون کیوں نہیں کرتے؟ صرف ایک لائک، ایک سبسکرائبشن کا اضافہ کرتے چلے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک افسانچہ پہنچ سکے۔ برمنگھم UK سے ساجد محمود کا ارسال کردہ افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے تماچا۔ مالکن، میرا جسم میرا ہے، لیکن میری مرضی وہی ہے جو شریعت نے نکاح کے بعد میرے دینوں کو دی ہے۔ پورا دن وہ گدھے کی طرح مزدوری کرتا ہے، کس کے لیے؟ میرے اور اپنے بچوں کے لیے۔ کیا ہوا وہ اگر مجھے مارتا ہے؟ پیار بھی تو وہی کرتا ہے نا، میرے سوا اس کا ہے ہی کون؟ میرے ناز نخرے بھی تو وہی اٹھاتا ہے۔ ذرا سی ڈانٹ اور مار سے کیا میں اپنا بھرا پورا گھر برباد کر دوں؟ بیگم صاحبہ نے اس چٹی ان پڑھ کو دیکھا، وہ زمین پر پھسکا مارے بیٹھی تھی کہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ کر تیز آواز میں بولی، اور ہاں، اپنے میاں کو قابو میں رکھو، کل وہ میرا ہاتھ پکڑ کر سونے کی چوڑیاں دلانے کا کہہ رہا تھا۔ میں دینوں نہیں کہ ہاتھ چھوڑا کر سر جھکائے باہر نکل جاؤں۔ زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ ہاں، پھر وہ تنتناتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بیگم صاحبہ سوچ میں پڑ گئیں۔ تماچا صاحب کے گال پر پڑا اور نشان میرے گال پہ۔ خالد بشیر تیلگامی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے روبوٹ۔ بچہ کارٹون دیکھتے ہوئے چہک کر بولا، پاپا پاپا دیکھو یہ عورت کیسے فٹافٹ چائے، روٹی، چاول، سبزی تیار کر دیتی ہے۔ ارے بیٹا، یہ عورت نہیں، روبوٹ ہے، روبوٹ۔ اس کو نہ کبھی غصہ آتا ہے اور نہ کبھی یہ تھکن محسوس کرتا ہے۔ اس کو حکم دو، بس کام پر لگ جائے گا۔ پاپا، کیا مما بھی روبوٹ ہے؟